قابل قدر بزرگ علماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، لا سیما علی رسولہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکلا وعد اللہ الحسنى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، آج کی اس بابرکت شب میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اگر قبول فرما لے تو ساری محنتیں حاصل ہیں، اور اگر قبول نہ کیا جائے، ٹھکرا دیا جائے تو سب برباد ہے۔ لہٰذا جب بھی ایسی محفلوں میں آئیں تو اللہ کی رضا کے لیے آئیں، اخلاص کے ساتھ آئیں، رب کو راضی کرنے کے لیے آئیں۔ یہی تصور ہے۔ اور ایک میری گزارش بھی ہے پہلے کہ آج کی جو رات ہے، اصل میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، سرکار کے ساتھ ایک قبرستان میں تشریف لے گئے تو سرکار نے فرمایا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ابھی میں نے دعا کیا تو قبر کا عذاب ہلکا ہو گیا۔ اگر یہ 27 رجب کو روزہ رکھتے تو عذاب قبر سے بچ جاتے۔ تو کل کی تاریخ جو ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ بھی روزہ رکھیں، اور بچوں سے بھی کہا جائے اور خواتین سے بھی کہا جائے کہ وہ بھی روزہ رکھیں، اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ ویسے بھی روزے سے فائدہ ہے کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو۔ ابھی ہم نے ماشاءاللہ اپنی جماعت کی ایک عظیم شخصیت شہر کی حضرت علامہ مولانا شفیق الدین صاحب قبلہ نے بہت ہی عمدہ خطاب معراج مصطفیٰ پہ اور صحابہ کرام کی فضیلت پہ آپ نے بڑی عمدہ گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ہم کو اور آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیجئے ویسا کیجئے، ایسا نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جس ٹاپک کو لیجئے اسی میں رہیے۔ نعت نبی کا مطلب سرکار کی اوصاف بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ تو اچانک رسول اللہ کی صفات کو چھوڑ کر کے آپ نیچے آ جائیں، غلاموں کی بھی تعریف کی جاتی ہے، اس کو منقبت کہتے ہیں۔ تو نعت بہت اونچی چیز ہے، پھر وہاں سے ہٹ کر کے کبھی نعت پڑھیے تو نعت ہی چلتی رہے، پھر منقبت پہ آئیں تو منقبت پہ رہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ ہم تو بزرگوں کے ادب کرنے والے ہیں، ان کا احترام کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ساری دنیا اعلیٰ حضرت ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو اتنا بتلانا چاہتا ہوں، میری اپنی گواہی نہیں ہے، یہ دیوبندیوں کے ایک عالم ہے مولانا کوثر نیازی پاکستان، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ حضرت بہت ہوئے، لیکن اللہ تعالی نے عشق مصطفیٰ کی بدولت اور جو اعلیٰ حضرت نے دشمنان مصطفیٰ سے قلمی جہاد فرمایا، زندگی بھر باطل نظریات کی سرکوبی فرمائی، کسی بھی میدان میں ان کو پنپنے نہ دیا، تو سارے زمانے نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا۔ اور اعلیٰ حضرت کا عالم یہ ہے کہ صرف ہم ہی اعلیٰ حضرت نہیں کہتے ہیں، غیر بھی جب اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہہ کر کے ہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت کا ہے یا کچھ بھی کہیں گے اعلیٰ حضرت ہی۔ اور جب بھی لفظ اعلیٰ حضرت بولا جائے گا تو چاہے ہمارے یہاں ہو چاہے ان کے یہاں ہو، کوئی نہیں سمجھا جائے گا وہ بریلی شریف کا امام ہی سمجھا جائے گا کہ وہی اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس امام کو ماننے والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے
ہمیں جو نصیحت فرمائی اور جو آپ کے کلام ہیں اعلیٰ ہر میدان میں ہیں. نعت کا میدان دیکھو اعلیٰ حضرت، تفسیر کا میدان دیکھو تو اعلیٰ حضرت، حدیث کا میدان دیکھو تو اعلیٰ حضرت، فتوے میں تو کوئی جواب ہی نہیں اعلیٰ حضرت. اور لیکن اعلیٰ حضرت کی عاجزی دیکھو، خاکساری دیکھو. یہ نہیں کہا میرے فتوے، فتاوی رضویہ جب لکھا اور جب نام رکھنے کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت کی عاجزی دیکھو. اپنی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ نام رکھا العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یعنی میرا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا ہوا. نام یہ رکھا العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. یہ خاکساری، یہ تواضع، یہ عاجزی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. اب مسلک اعلیٰ حضرت ہم کہتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کو چاہیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سمجھائیں. کیوں ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب تک اس کو سمجھائیں گے نہیں تب تک بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے. کبھی انشاءاللہ یہ عنوان الگ ہے، کیونکہ میں آج الگ ٹاپک ہے تو میں اس پہ نہ جا کر کے بس اتنی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ایک کمال دیکھیے. جیسے ابھی اس کے پہلے نعت خواں نے نعت پڑھی، وہ ایک شعر ہے کہ کیا نام ہے، فرقے گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. غالب نے اصل میں اسی زمین میں ایک شعر کہا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائیں کیوں. مطلب ان کی نظر میں یہ تھا کہ جس کو جان اور دل عزیز ہو وہ محبوب کی گلیوں میں نہ جائے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اسی شعر کو خالی جو ہے میں کو سے بدل دیا اور آپ نے کہا کہ وہاں محبوب کی گلیوں میں جانا تباہی اور یہاں محبوب کی گلیوں میں جانا ہی کامیابی ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی جو ہے دل کو جو عقل دیکھو دا پھر کے گلی گلی تباہ، ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے رہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. یا رسول اللہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. خیر ایک الگ عنوان تھا، میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، لمبا عنوان ہے. اور عاشق رسول ہونا آسان نہیں ہے. یہ سن لیجیے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شاعر آئے کلام لکھ کر کے اور وہ عاشقانہ تھا، اصلاح کی غرض سے آئے تو اعلیٰ حضرت نے سنا، کہا کلام تو بہت اچھا ہے لیکن جیسا آپ نے لکھا ہے اگر آپ کے دل کی کیفیت بھی ویسی ہی ہے تب تو ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھے ہیں. آپ کا ہاتھ چوما جائے، پیر چوما جائے، آپ اتنے بڑے عاشق ہیں. لیکن اگر دل کی کیفیت ایسی نہیں ہے، صرف لفاظی ہے، صرف زبان پہ ہے اور دل میں نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے، وہ بھی بارگاہ رسالت میں جھوٹ. مٹا دیجیے ایسے اشعار. تو اعلیٰ حضرت کو جو عشق تھا وہ حقیقی تھا، جو زبان پہ تھا وہی دل میں بھی تھا. یہ اعلیٰ خیر. آج معراج النبی بھی ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مقام اور مرتبہ، اور ہم کیوں کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، ساری دنیا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگاتی ہے، کبھی انشاءاللہ الرحمن گفتگو ہو. آج عنوان ہے معراج مصطفیٰ. جیسا کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پہلے آیت کو سمجھیے. حضرت نے فرمایا عقل کو نہ لو، عقل کو لوگے تو برباد. قرآن کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. لیلن نکرہ ہے، تنوین ہے، رات کے مختصر سے حصے میں
من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم عقل سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتلاؤ کہ اتنا لمبا سفر، 1 مہینے کا راستہ 1 لمحے میں کیسے ہو گیا؟ تو اگر یہ دعویٰ کسی انسان نے کیا ہوتا تو ہم کہتے کہ بھائی غلط ہے، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ دعویٰ انسان نے، یہ رب کائنات نے دعویٰ کیا کہ رب لے گیا، اور پہلے سبحان کہا، پاک ہے وہ ذات جہاں اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، وہاں کمالات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جہاں لفظ سبحان لایا جاتا ہے وہاں یہ بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ عاجزی سے، نقص سے پاک ہے، اس کے اندر عاجزی نہیں ہو سکتی ہے، کمی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ ہر عیب سے پاک۔ تو پہلے سبحان لایا، اللہ عاجز نہیں بلکہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو جب وہ رب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں لے گیا اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر انکار کی گنجائش کا؟ لے جانے والا رب اور جانے والے محبوب۔ ابھی اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھا دوں، پھر میں اپنے عنوان پہ آؤں، مجھ کو کچھ اور کہا گیا ہے۔ دیکھیے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک ریلوے کی بوگیاں تھی بہت ساری، اور آگے جو ہے ریلوے کی بوگی جو تھی وہ 1st 2nd 3rd سب تھی، مسافر بیٹھے ہوئے تھے پورا ساز و سامان لے کر کے، اور آگے ایک چوہیا جو ہے باندھی ہوئی تھی، اور وہ چوہیا جو ہے ٹرین کی بوگیوں کو 120 کی سپیڈ سے کھینچے لیے چلی جا رہی تھی۔ تو آپ کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو بیوقوف ہیں آپ، بھلا چوہیا ٹرین کی بوگی کو لے جا پائے گی؟ کیوں بوگی کیوں نہیں جا پا رہی ہے؟ جو لے جانے والا ہے اس کے اندر لے جانے کی صلاحیت نہیں۔ جب صلاحیت رہے گی تب لے جائے گا نا، تو چوہیا کے اندر صلاحیت نہیں، لہذا ہمارا یہ جھوٹ۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں نہیں، ٹرین کا انجن تھا، اور ٹرین کا انجن تھا، اور جو ہے پیچھے جو ہے مکانات، درخت، پہاڑ سب بدے ہوئے تھے، اور 100 کی سپیڈ سے انجن لیے چلا جا رہا تھا، آپ کہیں گے یہ بھی جھوٹ۔ انجن کے اندر لے جو ہے جانے کی طاقت تو ہے، لیکن یہ چیزوں کے اندر جانے کی صلاحیت نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتا چلا کہ جانے کے لیے لے جانے والا ہونا چاہیے، اور جانے والا ہونا چاہیے، اور معراج کی رات لے جانے والا خدا اور جانے والے مصطفیٰ جان رحمت۔ نہ جانے والے کے اندر کوئی کمی، نہ لے جانے والے کے اندر کوئی کمی، لہذا ہمارا یقین ہے کہ 1 لمحے میں گئے اور چلے بھی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر عقل سے آپ سمجھیں گے تو عقل تو بہت عاجز ہے۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ایک بات صرف عقل سے کبھی آپ پوچھ لیا کریں کہ تمہاری پیدائش ایک ناپاک قطرے سے ہوئی، ذرا عقل سے پوچھے، عقل تو بتا، ایک ناپاک قطرے میں بال کہاں سے آ گئے، گوشت کہاں سے آ گئی، ہڈیاں کہاں سے آ گئی، شجاعت کہاں سے آ گئی، علم کہاں سے آ گیا، کمال کہاں سے آ گیا، فضل کہاں سے آ گیا؟ تو عقل حیران ہو جائے گی کہ ایک پانی کی بوند میں یہ سارے کمالات نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جس نے ایک پانی کی بوند میں یہ سارے کمالات پیدا کر دیے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کر دیا وہی رب اپنے محبوب کو لے جانے کا دعویٰ۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، میرا محبوب بڑا عظیم ہے۔ اب یہ الگ عنوان ہے، حضرت نے گفتگو کیا، کیونکہ ایک دوسری چیز ہے، آج کل لوگ تنقید کرنے لگے حضرت صحابہ کرام، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہم کو اپنے حد میں رہنا چاہیے۔ آج آپ کے سامنے جو میری گفتگو ہوگی صرف علمی اور سنجیدگی کے ساتھ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، ہم محبت کریں، روپے سے، پیسے سے، مکان سے، پراپرٹی سے، دولت سے، انسان ہو سکتے ہیں، دکاندار ہو سکتے ہیں، بہت بڑے سیٹ ہو سکتے ہیں، رئیس ہو سکتے ہیں، لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔
مومن ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت ہو. یہ تو مانیں گے نا آپ؟ کیونکہ اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سنیے رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو ایمان کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم کو رسول اللہ سے محبت ہو، ہے نا؟ یہ تو آپ تسلیم کریں گے. اچھا، جب رسول اللہ سے محبت ایمان کی بنیادی شرط، تو اب ہم کو جب رسول اللہ محبوب تو رسول اللہ سے جو جو چیزیں منسوب ہوں گی وہ بھی محبوب. یہی وجہ ہے آپ مدینہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے رسول کی طرف وہ شہر منسوب ہے، میرے رسول کی طرف وہ شہر منسوب ہے، اس لیے ہمیں وہ محبوب. آپ سید زادوں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، وہ شہزادے مصطفیٰ ہیں، وہ آل رسول ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم ازواج مطہرات سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، رسول اللہ کی طرف ہے، امہات المومنین ہے. تو پتہ چلا جب ہمارا محبوب جو ہے اس کی طرف جو جو چیزیں منسوب ہوں گی سب ہمیں محبوب ہوں گے. جب سب محبوب ہوں گے تو صحابہ بھی رسول اللہ کے محبوب، تو رسول اللہ سے محبت کریں اور صحابہ سے محبت نہ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم کو ضروری ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ سے بھی محبت کریں، اس لیے کہ صحابہ رسول اللہ کے محبوب. اب سنیے، میں عقلی طرف سے اب عقلی اعتبار سے کچھ کہنے کا قائل نہیں ہوں، دلیل سنیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ اعتراض نہ بناؤ. آگے ارشاد فرماتے ہیں من ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کے سبب، ومن احبہم، اور جس نے ان سے محبت کیا وہ میری محبت کے سبب سے. تو فرمایا کہ جو بھی صحابہ سے محبت رکھے گا میری محبت کی وجہ سے محبت رکھے گا، اور جو بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا. اور اللہ اکبر، سنیے، من اذاہم، جس نے صحابہ کو اذیت دیا، فقد اذانی، اس نے مجھے اذیت دیا. یہ سرکار کا جملہ سن لیں کان کھول کر کے، جس نے صحابہ کو اذیت دیا اس نے مجھے اذیت دیا. ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دیا اس نے اللہ کو اذیت دیا، اور جس نے اللہ کو اذیت دیا عنقریب اس کو پکڑ لے گا. تو صحابہ کے ساتھ ہم کو بڑا احترام ہونا چاہیے، بڑی محبت ہونی چاہیے. تو اس حدیث کے جملے کو سنیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم جو ہے ان سے نفرت کر جائیں تو اللہ کو اذیت دے دیں، رسول اللہ کو اذیت دے دیں، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے. لہٰذا صحابہ کے مسئلے میں احترام اور ادب پیش نظر رکھیں. اور آگے سنیے، میں اپنی طرف سے نہیں، سنیے جو حضرت نے فرمایا تاریخ سے نہ پڑھو. ہم تاریخ سے سبق نہیں لیتے ہیں، تاریخ میں رتب و یابس بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں. تاریخ کو جب لکھا جاتا ہے تو بیان کرنے والے کی عدالت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کے سطح ہونے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کے تقویٰ کو نہیں دیکھا جاتا ہے. لیکن جب حدیث لی جاتی ہے تو راوی کو جو ہے دیکھا جاتا ہے، عادل ہے کہ نہیں ہے، وہ متقی ہے کہ نہیں ہے، پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے. حدیث لینے کے لیے تمام شرائط کو پرکھا جاتا ہے، اور تاریخ بیان کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی جاتی. لہذا مومن جب اپنا ثبوت لے گا تو حدیث اور قرآن سے لے گا، اجماع امت سے لے گا. تاریخ تو رتب و یابس سے بھری ہوئی. آپ تاریخ پڑھیے، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا. لکھنے والا مورخ کبھی بیان کرنے والے کی حالات کو نہیں دیکھتا ہے، کبھی جائزہ نہیں لیتا ہے. اور سنیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اکرموا اصحابی
فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ، میرے صحابہ کی تعظیم کرو اس لیے کہ یہ تمہارے نزدیک سب سے بہتر ہے، معظم ہے، خیارکم بہتر ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں تعظیم کرو، اللہ اکبر۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحابہ کی تعظیم کریں اور ان کی عزت کریں۔ اور میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کس لوگوں کو کہ میرے صحابہ پہ جو ہے کیا نام ہے وہ گالی دیتے ہیں میرے صحابہ کو، تو کہو لعنت ہو تمہارے شر پر، لعنت ہو تمہارے شر پر۔ صحابہ کو گالی دیتے ہو، یعنی جو رسول اللہ کے صحابی ہیں ان کو تم گالی دیتے ہو، لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ اور سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو اتنے قریب تھے بارگاہ رسالت کے، اتنے قریب تھے کہ مت کہیے گھر میں بے تکلف آتے جاتے تھے، اور آپ کا لقب تھا حامل النعل والوسادہ، نالین پاک لے کر کے چلا کرتے تھے اور تکیے مبارکہ لے کر کے چلا کرتے تھے، اتنا قریب تھے۔ سرکار جہاں بیٹھتے نالین پاک اپنے پاس رکھ لیتے، پھر جب کھڑے ہوتے تو نالین پاک پیش کر دیتے، اور جو ہے تکیہ مبارکہ جہاں بیٹھتے لگا دیتے، سرکار اٹھتے تکیہ اٹھا لیتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد، یہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابرہا قلوبا، دل کے اعتبار سے بہت نیک اور علم کے اعتبار سے بہت گہرے، تکلف کے اعتبار سے بہت کم۔ اور آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جملہ سنیے، یہ صحابہ جو بنے ہیں خود نہیں بنے ہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ نے ان کو چنا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے محبوب کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ تو جس کو اللہ چن لے اس کی ہم بدگوئی کریں، اس کی ہم توہین کریں تو ہمارا وجود کہاں رہے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ فاعرفوا لہم فضلہم، تو ان کے فضل کو پہچان لو، ان کے مرتبے کو پہچان لو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دیا تو اس پر اللہ کی لعنت، اس کے ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اب آپ یہ بتلائیے، جو آپ کو صحابہ سے بدظن کریں، صحابہ کے بارے میں، صحابی سب ہیں، تمام صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم حضرت علی مرتضیٰ کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، ہم حسنین کریمین کو بھی سر کا تاج مانتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر صدیق کو بھی سر کا تاج مانتے ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی سر کا تاج مانتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو بھی سر کا تاج مانتے ہیں۔ تمام صحابہ کا جو ہے اگر ان کے قدموں کی خاک مل جائے تو ہماری آنکھوں کا سرما۔ ہمارا یہ نظریہ ہے اہل سنت والجماعت۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اب یہیں پر آپ سمجھیے گا ذرا سا، یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دیا ان کے اوپر لعنت ہو۔ ہم اس میں نہ پڑیں۔ اب آئیے ذرا سا، حضرت امیر معاویہ ہیں۔ سب سے پہلے امیر معاویہ کے بارے میں آپ یہ جانیں کہ امیر معاویہ کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو پہلے آپ سمجھیں کہ حضرت امیر معاویہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایمان لائے، سن 6 ہجری میں یا 7 ہجری۔ آپ اپنا ایمان چھپائے رہے، جب فتح مکہ کا وقت آیا تو آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، کچھ لوگ کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایمان لائے۔ تو دونوں بات صحیح ہے، اس لیے کہ ایمان لائے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اور ایمان ظاہر فرمایا فتح مکہ کے موقع پہ۔
تو جن لوگوں نے فتح مکہ بتلایا انہوں نے ایمان کے ظاہر کرنے کے اعتبار سے، اور جنہوں نے صلح حدیبیہ بتلایا وہ ایمان لانے کے اعتبار سے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم کو کفار مکہ نے روک لیا تھا مکہ معظمہ جانے سے، عمرہ کرنے سے، تو اگلے سال جب تشریف لے گئے تو مروہ پہ سرکار دو عالم نے جب احرام کھولا تو حضرت امیر معاویہ نے سرکار دو عالم کے بالوں کی حجامت کی، اور جب حج کرنے کے لیے سرکار دو عالم تشریف لے گئے حجۃ الوداع میں تو وہاں پہ حضرت ابو طلحہ نے حجامت کی، اور مروہ پہ جو حجامت ہوتی ہے وہ عمرہ میں ہوتی ہے، اور حج میں جو ہوتی ہے وہ منی کے میدان میں۔ تو ظاہر سی بات ہے دونوں میں فرق ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی جو ذات ہے یہ ایمان لائے آپ اس اعتبار سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ کی زندگی۔ حضرت امیر معاویہ جب اسلام لے آئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر کے دور حیات میں جب لوگ مرتد ہونے لگے تھے، جب لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کی حفاظت کے لیے مرتدین سے باقاعدہ جہاد فرمایا تھا، منکرین زکوٰۃ سے جہاد فرمایا تھا، جو ہے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، مسیلمہ کذاب وغیرہ، ان سے آپ نے جہاد فرمایا تھا۔ ان جہاد میں حضرت امیر معاویہ سیدنا صدیق اکبر کے حکم سے مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑتے رہے، پوری زندگی اسلام کی حفاظت فرمائی، اور شانہ بشانہ۔ اور شان کیا ہے حضرت امیر معاویہ، وہ بھی سنیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے صحابہ کو چنا، اس میں سے کچھ کو وزیر بنایا، کچھ کو انصار بنایا، کچھ کو رشتہ دار بنایا۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں فمن سبہم، تو جس نے ان کو گالی دیا صحابہ کو، لعنہم اللہ علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو جس نے بھی ان کو گالی دیا تو ان پر اللہ کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ تو صحابہ کا ہمیں احترام رکھنا ہے، ادب رکھنا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے۔ اور آگے سنیں میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتابہ والحسابہ وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو تو کتاب سکھا دے، حساب سکھا دے اور عذاب سے بچا لے۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں یا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ الناس، اے اللہ حضرت معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ رسول اللہ ہادی فرمائیں اور لوگ گستاخی کریں، رسول اللہ مہدی فرمائیں لوگ گستاخی کریں، رسول اللہ دعا کریں قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ہے شان۔ اب آئیے ذرا سا بزرگوں کا انداز دیکھیں، اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں کا کیا رویہ رہا۔ اور اس زمانے میں ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں حضرت امیر معاویہ کی پیدائش کے حوالے سے، کہ حضرت امیر معاویہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت ہندہ، والد گرامی حضرت ابو سفیان۔ تو حضرت ہندہ کی شادی پہلے فاقہ بن مغیرہ سے ہوئی تھی۔ تو فاقہ بن مغیرہ نے ایک نشست گاہ بنائی تھی جہاں پہ بیٹھتے تھے لوگ، آتے جاتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ تو اتفاق سے ایک دن ہندہ اور فاقہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے فاقہ اٹھ کر کے کہیں چلے گئے، ہندہ تنہا رہ گئی۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اندر دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی، واپس چلا گیا۔ جب واپس گیا تو فاقہ واپس آئے تو دیکھا میرے گھر سے مرد نکل رہا ہے۔ آئے انہوں نے ہندہ کو ایک ٹھوکر ماری، کہا کون مرد آیا تھا؟ کہا مجھے نہیں علم، لیکن آپ کہتے ہیں تو لگتا ہے کوئی آیا ہے اور وہ چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا تم میرے لائق نہیں ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے، تم جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر۔ ان کی والدہ ہندہ چلی آئیں
اپنے والد اتبا کے گھر۔ اب جانتے ہیں کہ ہر دور میں آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، لوگوں کی زبانیں چلنے لگیں، حضرت ہندہ کے خلاف ایسا